الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارکہ انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے سلسلے سے گفتگو جاری ہے، جس میں جناب خالق کائنات کا ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب کے سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ اس آیہ کریمہ کے سلسلے سے جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے۔ معرفت ایک ایسا جوہر ہے
جو اگر انسان کے اندر ایجاد ہو جائے تو بے اثر نہیں رہ سکتا، بلکہ اس معرفت کے اثرات انسان کی زندگی پر مرتب ہوں گے، اور انہی اثرات کے ذریعے سے یہ پہچانا جا سکتا ہے کہ ہمارے اندر معرفت ہے یا نہیں ہے۔ ایک ایک اثر کو مقدمتاً آپ کے سامنے گزارش کیا جا رہا ہے مسلسل، اور آیہ کریمہ کی وہ بحث بھی جاری ہے کہ جس میں صفات بیان کیے گئے ہیں امام کے۔ انہی اثرات میں سے جو معرفت کے سلسلے سے بیان ہوئے ہیں، ایک اثر یہ ہے کہ یسیر المعرفت یوجب الزہد فی الدنیا، مختصر سی معرفت بھی انسان کے اندر دنیا کے سلسلے سے زہد پیدا کرتی ہے۔ یعنی اگر انسان میں معرفت ایجاد ہو گئی تو وہ اس کائنات میں زاہدانہ زندگی گزارے گا۔ خود لفظ زہد بھی ایک ویسا ہی مفہوم ہے جس میں درجات پائے جاتے ہیں، جیسے کہ معرفت میں درجات پائے جاتے ہیں۔ نہ ہر انسان کی معرفت ایک جیسی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی ہر انسان کا زہد ایک جیسا ہو سکتا ہے۔ جتنا زیادہ معرفت میں اضافہ ہوتا جائے گا اتنا ہی انسان کے زہد میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جو کائنات کی عارف ترین شخصیتیں ہیں وہی کائنات میں زاہد ترین شخصیتیں بھی ہیں۔ اگر ائمہ طاہرین سے بڑھ کے کوئی معرفت رکھنے والا نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا، تو ائمہ طاہرین سے بڑھ کے نہ کوئی زاہد پیدا ہوا ہے نہ ہوگا، کیونکہ یسیر المعرفت یوجب الزہد فی الدنیا، ذرا سی معرفت بھی، مختصر سی معرفت بھی انسان کے اندر زہد ایجاد کر دیتی ہے، موجب بنتی ہے زہد کا۔ اب یہ لفظ زہد زبان پر جاری ہوا ہے معصوم کے فقرے سے، لہذا دو جملے سلسلے میں عرض کر کے اپنی بحث کو مسلسل کروں۔ زہد کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا کو ترک کر کے کسی گوشہ نشینی کی زندگی گزارنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ زہد کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان پہاڑوں پر چلا جائے اور معاشرے کو چھوڑ دے۔ زہد کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان ڈھنگ کا لباس نہ پہنے بلکہ میلے کچیلے اور گندے کپڑوں میں نظر آنے لگے۔ زہد کے معنی یہ نہیں ہے کہ دنیا کی نعمتوں کو ترک کر دیا جائے، نہیں، یہ کوئی معنی زہد کا نہیں ہے۔ جناب مولا کائنات علیہ اعلاف التحیت والکرام نے زہد کی تفسیر بیان کی۔ خود یہ لفظ زہد بھی ایک ایسا مفہوم ہے، اگر اس پر گفتگو ہو تو کافی ہے تقریر کے لیے۔ خود مولا کائنات نے تفسیر کی، لفظ زہد کی فرماتے ہیں زہد کلمۃ بین کلمتین، زہد قرآن مجید کے دو کلموں کے درمیان ایک کلمہ ہے۔ وہ دو کلمے قرآن مجید کے کیا ہیں کہ جن کی درمیانی کیفیت کو زہد کہا جاتا ہے؟ توجہ کیجیے گا، وہ کون سی دو چیزیں ہیں قرآن مجید کی، کون سے دو کلمے ہیں، کون سے دو جملے ہیں کہ جن کے درمیان میں زہد پایا جاتا ہے؟ مولا نے فرمایا لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اس کو زہد کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جو چیز تمہیں نہ مل سکے اس پر افسوس نہ کرو، کاش یہ مل جاتا ہو، کاش وہ مل جاتا ہو، کاش یہ کر لیتے، کچھ نہیں۔ جو چیز نہیں مل سکی ہے اس پر افسوس نہ کرو،
اور جو مل گیا ہے اس پر اتراؤ نہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. جناب مولا کائنات جیسے انسان نے علیہ آلاف و تحیت و ثنا زہد کی تفسیر بیان کی کہ زہد ان دو چیزوں کے درمیان ہے کہ انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ جو اسے نہیں ملا ہے اس پر افسوس نہ کرے، اور جو اسے مل گیا ہے اس پر اکڑے نہیں، مغرور نہ ہو، تکبر نہ کرے. اگر ہمارے اندر یہ کیفیت پائی جا رہی ہے تو ہم زاہد ہیں، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو کچھ بھی ہو زہد کے راہ سے ابھی نہیں گزرے. آپ دیکھیں کہ یہ جناب مولا، اور پھر اس کے بعد انسان کو اس کی فکر نہیں ہے کہ انسان اچھا لباس نہ پہنے، انسان اچھی گاڑی پہ نہ چلے. نہیں، جو خدا نے نعمتیں دی ہیں اس کا استعمال کرے. نعمتوں کا استعمال زہد کے منافی نہیں ہے. نعمتوں کو استعمال کرنا زہد کے خلاف نہیں ہے. اور اس پر اگر آپ غور کریں گے تو ایک بات اپنے آخری منزل تک جائے گی کہ جتنے بھی ایسے مفاہیم ہیں، زہد ہو، توکل ہو، صبر ہو، اور دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں، ایسے مفہوم کا اکثر تعلق انسان کے قلب سے ہوتا ہے، انسان کی روح سے ہوتا ہے. ممکن ہے کہ دنیا میں انسان کے پاس کچھ نہ ہو لیکن اس کے بعد بھی دنیا پر لالچی ہو. توجہ کیجئے گا. ممکن ہے کہ کچھ بھی نہ ہو انسان کے پاس، ایک فقیر سی زندگی گزار رہا ہو لیکن اس کے بعد بھی دنیا پرست ہو. اور ممکن ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ موجود ہو لیکن اس کے بعد بھی دنیا میں زاہد کی زندگی گزار رہا ہو. ہمیں ان چیزوں کو آپس میں تفکیک کرنا چاہیے، ان چیزوں کو محسوس کرنا چاہیے. اسی کو معرفت کہتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے، معرفت کے ذریعے سے انسان تفکیک کر سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے ہم نے جس کے پاس دولت دیکھی کہ اب غرق ہے دنیا میں. سوال نہیں پیدا ہوتا کیسے کہہ دیا آپ نے. یہ ضروری نہیں ہے اگر کسی انسان کے پاس دولت ہے تو دنیا میں غرق ہے، یا جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ تارک الدنیا ہے. نہیں، معنی یہ نہیں ہے. معنی یہ ہے کہ انسان کی نیت کیسی ہے، انسان کا قلب کیسا ہے. ایک فقیرانہ زندگی گزارنے والا انسان کہ جس کے پاس ایک جھولی، ایک چھوٹی سی تھیلی جو ہوتی ہے فقیروں کے پاس ایک ڈنڈے میں لگی ہوئی، جس کو کشکول کہا جائے، اس طرح کی کوئی چیز، اور اس کے ذریعے سے دنیا کو دھوکہ دینے والا انسان ایک مرجع وقت کی ڈیوڑی پر آیا کہ جہاں پر آمد و رفت ہے لوگوں کی، اور آ رہا ہے دنیا کے تمام نعمتوں میں سے وہ جا رہا ہے. کوئی لا کے دے جاتا ہے، کوئی آ کے لے جاتا ہے. اس سے زیادہ گزارش نہیں کر سکتا آپ کے سامنے. اس نے آ کر کے دیکھا، کہا کہ میں تو آپ کا مقلد ہوں، آپ کی تقلید میں ہوں، میں تو اتنا زیادہ زندگی ایسے گزار رہا ہوں اور آپ ایسی نعمتوں میں رہ رہے ہیں. اب اسے کیسے جواب دیا جائے؟ یہ کیسے سمجھے گا کہ زہد کے معانی کیا ہوتے ہیں؟ توجہ کیجیے گا. نعمتوں میں رہنا زہد کے منافی نہیں ہے. بات میں چپ ہو گئے وہ سن کر کے، کیونکہ ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا، بلکہ کچھ مقدمات ضروری ہوتے ہیں کہ انسان اس کو محسوس کر سکے، انسان بات کو سمجھ سکے. کچھ دیر کے بعد گفتگو ہوئی، بات شروع ہوئی، کہا چلے چلتے ہیں حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے. عمرے کے لیے نکل پڑے دونوں آدمی، قریبی کہیں رہتے تھے. جب کچھ دور چل دیے تو اسے یاد آیا کہ جو ہمارا کشکول تھا وہ تو رہ گیا گھر پہ. تو اس نے کہا کہ رکیے میں اپنا کشکول تو جا کر کے لے آؤں. کہا چھوڑو، اللہ کی راہ میں چل رہے ہیں، دیکھا جائے گا، اس کے کون سی خاص بات ہے. کہا نہیں، ہمارے پاس وہی تو ایک چیز ہے. کہا پہچانا تم نے؟ تم ایک معمولی سے کشکول کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہو رہا ہے خدا میں. ہم اتنا سب کچھ چھوڑ کے چلے آ رہے ہیں. چیزوں کا ہونا شرط نہیں ہے، چیزوں کے ماتحت چلے جانا شرط ہے. صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد. مجھے دیکھ کے آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیوں کھڑا ہوں. کیا آپ آگے آگے خود ہی آگے سے اٹھائیے. جگہ بنا لیجیے، جتنی جگہ آپ اپنے درمیان بنا سکتے ہیں آج بنا لیجیے. دیکھتا ہوں کتنی جگہ بناتے ہیں آپ اپنے بھائیوں کے لیے. پیچھے والے کھڑے ہو کے آگے آ جائیں، پیچھے والے کھڑے ہو کے آگے آ جائیں.
آپ نے پہچانا کہ ترک زہد کی شرط یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس نہ ہو، بلکہ شرط یہ ہے کہ جو ہے انسان اس کے ماتحت نہ ہو۔ تو غرض کہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ معرفت کا ایک اثر یہ ہے کہ انسان اس کائنات میں زاہد ہو جاتا ہے۔ جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی انسان کی، کیونکہ جب معرفت بڑھتی ہے، راز ہے اس کے اندر، جب معرفت بڑھتی ہے تو تمام چیزوں کو من جانب اللہ سمجھتا ہے، اور یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر مصلحت ہوتی تو وہ دیتا۔ توجہ کیجئے گا، اگر ہم تو اپنی کوشش کر رہے ہیں، ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں، ہم تو جو ہو سکتا ہے وہ انجام دے رہے ہیں، اب اگر مصلحت ہوتی تو وہ دیتا، کیونکہ ہم نے جسے خدا مانا ہے وہ غنی بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، وہ رؤوف بھی ہے، سارے صفات عطا اس کے یہاں پائے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں جانتا ہے لہذا نہیں دے رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے لہذا نہیں دے رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ کردہ بخل ہے لہذا نہیں دے رہا، نہیں، نعوذ باللہ، ایسی چیزیں اس کے پاس نہیں ہے، سب کچھ ہے پھر بھی نہیں دے رہا ہے، اس کے معنی کوئی مصلحت ہے تبھی تو نہیں دے رہا ہے۔ لہذا جس بندے کو یہ بات محسوس ہو جاتی ہے وہ نعمتوں کے نہ ملنے پر افسوس نہیں کرتا، اور یہ سوچتا ہے جب موقع آئے گا تو خدا عطا کر دے گا۔ ہمیں اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، اور جب نعمتیں مل جاتی ہیں، اور نعمتیں اگر خدا نے دے دی تو اس پر اکڑتا نہیں ہے، مغرور نہیں ہوتا، تکبر نہیں کرتا۔ اب اگر ایک چھوٹے کوئی گاڑی خرید لی تو پیدل چلنے والوں پر نظر ہی نہیں پڑ رہی کون جا رہا ہے کون گزر رہا ہے، اب آسمان کا دماغ چلا جا رہا ہے کہ ذرا سا گاڑی کا اگر اسٹیئرنگ پر آ گئے تو نہ جانے کیا ہو گیا۔ ایسا انسان زاہد نہیں کہلاتا، وہ اکڑتا نہیں ہے، بلکہ اور سر شکر میں جھکتا چلا جاتا ہے۔ میرے مالک تو نے نعمت کو دیا، تیرا شکر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نعمت کو اپنی جانب سے نہیں سمجھتا، اللہ کی جانب سے سمجھتا ہے، اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ جو دینا جانتا ہے صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ لہذا پروردگار عالم کے مقابلے میں جب انسان معرفت کی نظر لے کر کے آتا ہے تو ان دونوں کلمات کے درمیان میں رہ جاتا ہے۔ اگر ہمیں کچھ دے دیا ہے اس کا شکر ہے، اگر نہیں دیا ہے تب بھی ہم صبر کے میدان میں ہیں۔ انہی دو چیزوں کے درمیانی کیفیت کو زہد کہا جاتا ہے۔ آپ نے پہچانا یہ چیز انسان میں کب پیدا ہوگی کہ جب معرفت پیدا ہو جائے۔ جیسے جیسے معرفت بڑھتی جاتی ہے، میرے عزیزو ایک لفظ گزاری کر بار بار ٹکرا رہا ہے ذہن پر، جیسا کہہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، چیزوں کی زیادتی اور ہے، چیزوں میں برکت ہونا اور ہے۔ ہم کثرت کے قائل نہیں ہیں، کوثر کے قائل ہیں۔ صلوات علیہ محمد اور آل محمد۔ بعض اوقات وہ چیز جو مختصر سی ہوتی ہے اتنی بابرکت ہو جاتی ہے کہ انسان محسوس بھی نہیں کر سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ ایت اللہ بہجت علی اللہ مقامہ، تذکرہ بھی نامائی زبان پر کسی کو دیکھتے تھے، کوئی فقیر ہے، کوئی ہے، عجیب و غریب انداز تھا۔ میں کیا عرض کروں آپ کے سامنے، اگر وقت رہا تو آخری تقریر میں گزارش کروں گا کہ عجیب و غریب انداز تھا، چہرے پر بغیر نظر ڈالے کچھ نکال کے دے دیا کرتے تھے، اور اب یہ بھی عجب انداز تھا کہ نہیں معلوم کہ کتنی جیب میں کتنے خانے تھے کہ نپا تلا نکلتا تھا۔ اب پتہ نہیں یہ جیب کا کمال تھا یا دست مبارک کا کمال تھا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اور لوگ جانتے ہیں کہ ان کے اس عطا میں برکت ہوتی تھی۔ مختصر سی چیز دے دی، اگر کوئی چھوٹا سا پیسہ جس کی چائے ممکن نہ ملے بازار میں، لیکن اس کے باوجود اس میں برکت ہوتی تھی، وہ اپنے اندر اثر رکھتا تھا، کیونکہ بات اس پیسے کی نہیں ہے، بات اس دینے والے ہاتھ کی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک شخص آیا، اس نے اپنی غربت کا قصیدہ پڑھا پیغمبر کے سامنے، علیہ اعلیٰ التحیت والکرم، یا رسول اللہ بہت فقیر ہوں اور یہ ہے اور وہ ہے، دنیا بھر کی چیزیں۔ پیغمبر نے اسے حضور نے اسے 4 درہم دیے اس وقت کہ جاؤ اسے جا کر کے کچھ تجارت کرو۔ وہ گیا اور اس نے کچھ شروع کیا،
پہچانا آپ نے؟ طریقہ بتایا کہ اگر کسی کو کچھ دو تو یہ نہ دو کہ لے کے جا کے کھائے، نہیں، اس سے تجارت کرو. مچھلی مت دو، مچھلی کا شکار سکھاؤ. اور ہر کمیونٹی میں، ہر قوم میں ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو اس فطرت کو مکمل کریں. میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، ہر جگہ پر یہ ہمارا شیوا ہونا چاہیے. ہمارے ہر ملک میں، ہر معاشرے میں کچھ ایسے افراد درکار ہیں. آپ دیکھیے ہمارے یہاں کمی نہیں ہے ماشاءاللہ سے لوگوں کے عطا کی. لوگ ہیں دینے والے. ہمارے یہاں غریب بھی ہیں، پائے جاتے ہیں، لیکن یہ انہیں نہیں جانتے، وہ انہیں نہیں جانتے. اور اتنا دھوکہ دھڑی کا بازار اتنا گرم ہو چکا ہے کہ ہر انسان ہر ایک پر اعتبار بھی نہیں کرتا ہے. اب لہذا کچھ ایسے افراد چاہیے کہ جو ان کو بھی پہچانتے ہو اور ان کو بھی پہچانتے ہو، اور پھر یہ ان سے لے کر کے ان تک پہنچا سکے. یہ ذمہ داری ہر قوم میں ہے اور ہر جگہ پر یہ چیز ہونی چاہیے. تو پیغمبر نے اس کو 4 درہم دے انہیں تجارت شروع کی. اس نے جو بھی کیا دھیرے 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 ایک اچھا خاصا انسان بن گیا. اور ادھر کیا ہوا کہ وہ مسجد میں پہلی صف میں آتا تھا نماز پیغمبر کے پیچھے. اور جیسے جیسے یہ بڑھنے لگا ویسے ویسے قدم تھوڑا سا پیچھے ہٹنے لگے. پہلی صف سے دوسری صف میں آ گیا، دوسری صف سے تیسری صف میں آ گیا، تیسرے سے چوتھی میں، یہاں تک کہ مسجد کے باہر چلا گیا. اب کچھ دن کے بعد سرکار نے کہا کہ وہ انسان نظر نہیں آتا، وہ کہاں گیا آخر؟ کہ یا رسول اللہ وہ تو اچھا خاصا انسان، تاجر اور پتہ نہیں کیا کیا، یعنی اب اسے کیا ضرورت ہے مسجد میں آنے کی؟ اب تو وہ ہو گیا جسے جو ہونا تھا. پیغمبر نے کہا چلو اس کے احوال پرسی کے لیے چلتے ہیں، دیکھتے کیا ہوا. جا کر کے دیکھا اچھا خاصا ایک کاروبار ہے اس نے پھیلا رکھا ہے. پیغمبر نے کہا کہ اپنے ماشاءاللہ سے خدا نے بڑی برکت دی ہے تمہیں، جو تم کو ہم نے قرض دیا تھا وہ واپس کر دو. کہ یا رسول اللہ 4 درہم کیا 4000 دینے کے لیے؟ کہا نہیں، وہی 4 دے دو. توجہ کیجیے گا، وہی 4 دے دو جو ہم نے دیے تھے. 4 درہم پیغمبر نے لیے، واپس چلے آئے. اب کچھ دن کے بعد تو پھر ریورس گیئر میں ہوا انسان وہ. اور اب دھیرے دھیرے کاروبار میں کچھ مشکلات آنا شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ نوبت یہ قدم مسجد کے اندر آ گیا. دھیرے دھیرے قدم مسجد کے اندر آیا اور صفوں میں آگے بڑھنے لگا. جب پہلی صف میں پہنچ گیا پیغمبر دیکھ کے مسکرائے کہ وہ بہتر تھا یا یہ بہتر ہے؟ ایک صلوات بول دے محمد اور آل محمد کو. کہ یہ بتاؤ وہ بہتر تھا یا یہ بہتر ہے؟ دینے والا جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے. ممکن ہے خدا دے دے ہماری دنیا 60 سال کی دنیا برباد ہو جائے، آباد ہو جائے اور ہمیشہ کی آخرت برباد ہو جائے. لہذا وہ نہ دے کر کے اس 60 سالہ زندگی میں مشکلات دے دیتا ہے تاکہ آخرت برباد نہ ہونے پائے. وہ جانتا ہے، وہ عالم ہے، ہم جاہل ہیں. اس کو پتا ہے ہمارے لیے کب کیا ضروری ہے. برکت اس کی طرف سے آنے والی ہے. آپ نے پہچانا کہ جو انسان اس چیز کو سمجھ لیتا ہے وہ نہ ملنے پر افسوس بھی نہیں کرتا، ملنے پر اکڑتا بھی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل معرفت کا ایک اثر تھا جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. کل گفتگو ہو رہی تھی کہ امام کے جو صفات بیان کیے گئے اس آیت کریمہ میں، اس میں پہلی صفت یہی ہے اس آیت میں وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے انہیں بنایا ہے. توجہ کیجیے گا. اور اس پر مسلسل گفتگو کر رہا ہوں بھی، جب لفظ جعل سے آگے نہیں پڑھ سکا آپ کے سامنے. وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے انہیں بنایا ہے، ہم نے انہیں امام بنایا ہے. اور یہ لفظ جعل وہ ہے جس میں نبی کے لیے بھی، رسول کے لیے بھی، امام کے لیے بھی، خلیفہ کے لیے بھی، وزیر کے لیے بھی، سب کے لیے یہی لفظ استعمال ہوا ہے. امام کے لیے کہا جناب ابراہیم کے لیے انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں. یعنی ہمارے بنانے سے امام بنو گے. اور جب امام بن گئے، آپ نے پورا واقعہ آپ کے سامنے، مجھے واقعہ نہیں پڑھنا، اپنی ذریت کے لیے دعا مانگی اور وہ امامت جناب ابراہیم کی ذریت میں باقی رہی. لیکن پروردگار عالم نے جناب ابراہیم جیسے امام و نبی و رسول و خلیل اور عبد کی دعا پر ایک حاشیہ لگا دیا. اور اس حاشیے پر آپ غور کریں، لا ینال عہدی الظالمین،
میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا. یعنی کیا مطلب؟ 2-2-4 والی بات ہے کہ جہاں عہدہ الہی ہے وہاں ظلم نہیں، اور جہاں ظلم ہے وہاں الہی عہدہ نہیں. یہ تو قرآن ہے، تو کوئی ہماری بات تو نہیں آپ کے سامنے. قرآن مجید لا ینال عہدی الظالمین، لا ینال عہدی الظالمین. ہمارا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. اس کے معنی جہاں بھی ظلم نظر آئے سمجھ لیجیے الہی عہدہ نہیں ہے، کہ قرآن نے سند دی ہے لا ینال عہدی الظالمین. ہمارا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. اگر کہیں بھی ظلم نظر آ جائے، کل میں نے ظلم کی تعریف کی تھی کہ ظلم کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کی جگہ پر نہ رکھنا. عدل کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا. اگر کوئی صاحب عزت تھا، عزت کے قابل تھا، ہم نے اسے ذلیل کر دیا، یہ ظلم ہے. اگر کوئی ذلیل تھا ہم نے اسے عزت دے دی، یہ ظلم ہے. تعریف تو آپ کے سامنے سے بہتر میں کیا عرض کر سکتا ہوں. تو اگر ظلم کی تعریف یہ ہے، لیکن قرآن مجید نے ایک لفظ اور دیا، اس پر توجہ چاہوں گا آپ کی، تاکہ امام کے سلسلے سے گفتگو اور واضح ہو سکے. کہ قرآن مجید نے کہا ان الشرک لظلم عظیم. جناب لقمان کہہ رہے اپنے بیٹے سے کہ ان الشرک لظلم عظیم. شرک ظلم عظیم ہے. یعنی ظلم کی اعلی ترین فرد شرک ہے. شرک کے معنی کیا ہے؟ کسی کو مقام الوہیت پر لے جانا، یعنی چیز کو اس جگہ رکھنا کہ جہاں یہ قابل وہ نہیں ہے. تو شرک ظلم عظیم ہے. آیت کا ترجمہ کروں، لا ینال عہد الظالمین. میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. ظالمین کی کامل ترین فرد مشرکین، یعنی میرا عہدہ مشرکوں تک نہیں پہنچے گا. اب جو مشرک ہے وہ عہدہ دار الہی نہیں، جو عہدہ دار الہی ہے وہ مشرک نہیں. اب یہاں پر میں ذرا سا آپ کو روکوں گا اور ذرا سا ذہن پر اپنے بچوں کے زور ڈالوں گا، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تاکہ بات واضح ہو. مشرکوں تک عہدہ نہیں پہنچ سکتا. اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں، توجہ کیجیے گا میرے عزیزوں. جناب علامہ طباطبائی علی اللہ مقامہ نے اپنے تفسیر المیزان میں اس کو بیان کیا ہے، اور اسی ایک ٹکڑے سے امام کا معصوم ہونا ثابت ہو جاتا ہے. یعنی اس ایک ٹکڑے سے بھی قرآن مجید کے لا ینال عہد الظالمین. ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک. شرک ظلم کی کامل ترین فرد ہے. ظلم کے اور بھی مصداق ہیں، لیکن شرک اعلیٰ مصداق ہے ظلم کا. تو پروردگار کا عہدہ مشرک کو نہیں پہنچ سکتا. مشرک کی 4 صورتیں بن سکتی ہیں. ایک وہ انسان جو پوری زندگی مشرک رہا، من المہد الی اللحد، مشرک ہے 100% مشرک. اس کو عہدہ الہی نہیں ملے گا، بالکل واضح سی بات ہے. ایک وہ انسان ہے جو اول زندگی میں موحد تھا، آخر زندگی میں مشرک ہو گیا. توجہ فرمائیں آپ کہ جو اول میں موحد تھا آخر مشرک ہو گیا، یہ بھی عہدہ الہی نہیں ہو سکتا. توجہ کیجیے گا. اور ان دو کے لیے ابراہیم دعا بھی نہیں کر سکتے. توجہ میرے دل میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، ان دو کے لیے مقام ابراہیمی سے بعید ہے کہ دعا کریں، کیونکہ جناب ابراہیم جانتے ہیں مشرک و موحد کے معنی. ابراہیم وہ ہے جو 16 برس کی سن میں پوری کائنات میں اکیلا موحد، جس نے سارے بتوں کو اکیلے توڑ دیا. وہ کیسے دعا کرے گا مشرکوں کے لیے؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي میں جناب ابراہیم جو دعا کر رہے ہیں، مشرک خود بخود شامل نہیں ہے، کیونکہ مقام ابراہیمی سے یہ بعید ہے کہ وہ انسان جو بندہ بھی ہے، خلیل بھی ہے، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے اور اب امام بھی ہے، وہ مشرک کے لیے دعا مانگے ممکن نہیں ہے. تو مشرک کی 2 فرد جو مکمل مشرک رہا وہ بھی ختم ہو گئی، کیونکہ جناب ابراہیم اس کے لیے دعا ہی نہیں کر سکتے. اور جو عمر کی آخری حصے میں آ کر کے مشرک ہو جائے اس کے لیے بھی عہدہ الہی جناب ابراہیم نہیں مانگ سکتے. اب 2 صورتیں بچی، توجہ کیجیے گا. 2 صورتیں بچی. ایک صورت یہ ہے کہ پوری زندگی موحد، اور ایک صورت یہ ہے کہ زندگی کی ابتدا میں مشرک.
زندگی کے آخری یا درمیانی حصے کے بعد سے مواہد، یہ دو صورتیں ابراہیم کی دعا میں شامل ہو سکتی تھی۔ میرے عزیزوں میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اگر آپ محسوس کریں یہ دو صورتیں جناب ابراہیم کی دعا میں شامل ہو سکتی ہیں، کیونکہ ابراہیم جو نبی ہیں، جو رسول ہیں، جو امام ہیں، وہ مشرک کے لیے دعا نہیں کر سکتے اب امامت کی، کیونکہ ابراہیم نے شرک کو کائنات سے ختم کیا ہے، اکیلے کھڑے ہوئے ہیں، نارے نمرودی میں اکیلے ابراہیم جا رہے ہیں، بیٹے کے گردن پر چھری رکھ چکا ہے، اتنا بڑا مواہد ہے۔ یہ مشرک کے لیے دعا کرے ناممکن ہے، یہ توہین مقام ابراہیمی ہے۔ تو پوری زندگی جو مشرک رہا ہو یا آخری حصے میں جو مشرک ہو جائے اس کے لیے تو ابراہیم دعا کر ہی نہیں سکتے۔ یہ دو چیزیں اب علمی لفظ ہے کہ تخصصاً خارج ہیں، تخصصاً خارج ہے، یعنی دعا میں شامل ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اب دو صورتیں بچتی ہیں، ایک پوری زندگی مواحد ہو، شرک کا شائبہ بھی نہ آئے، اور یا کم از کم اتنا کیا جائے کہ کبھی مشرک رہ چکا تھا بعد میں تو مواحد ہو گیا۔ یہ دو صورتیں شامل ہیں ومن ذریتی میں، اور ان دو صورتوں میں قدرت نے ایک کو کاٹ دیا۔ کاش بات واضح ہو جائے، ان دو صورتوں میں ایک کو کاٹ دیا کہ جو پہلے بھی مشرک رہا ہو، لا ینالو ایدی الظالمین، اب ایک ہی جگہ بچتی ہے کہ پوری زندگی مواحد رہا ہو، وہی عہدہ دار الہی ہو سکتا ہے کہ جس کا سر کبھی بتوں کے سامنے نہ جھکا ہو۔ آج بھی مسلمان جسے کرم اللہ ہو وجہہ کہہ رہا ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ آپ نے پہچانا کہ دو چار صورتیں بن سکتی ہیں، پوری زندگی مشرک، پوری زندگی مواحد، اول میں مواحد آخر میں مشرک، اول میں مشرک آخر میں مواحد، پانچویں صورت آپ بنا ہی نہیں سکتے، حصر عقلی ہے۔ اور ان دو صورتوں میں دو صورتیں ابراہیم کی دعا میں شامل ہی نہیں ہیں۔ دلیل کیا ہے کہ مقام ابراہیمی سے بعید ہے۔ دو صورتیں بچی، اس میں ایک خدا نے کاٹ دیا کہ لا ینالو ایدی الظالمین، یعنی اب عہدہ دار الہی وہ ہو ہی نہیں سکتا جو زندگی کے کسی حصے میں مشرک رہا ہو، جو کبھی بھی شرک کے راہ سے گزر جائے اس کو خدا کا عہدہ نہیں مل سکتا۔ لوگ عہدہ دینا چاہے مسئلہ الگ ہے، میں مشرک رہا ہوں آپ مجھے کچھ بنا دیں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جس کے پاس الہی عہدہ ہے، اب الہی عہدے میں کیا ہے؟ نبوت ہے، رسالت ہے، امامت ہے، وزارت ہے، خلافت ہے۔ یہ پانچوں عہدے کسی ایسے کو مل ہی نہیں سکتے جو زندگی کے کسی حصے میں مشرک رہا ہو۔ اب یہ عہدے جس کو ملیں گے اس کو ملیں گے جس نے کبھی شرک نہ کیا ہو۔ ایک آن بھی اس کا سر کسی غیر خدا کے سامنے نہ جھکا ہو، جو کرم اللہ ہو وجہہ کا تنہا مصداق۔ اب یہ عہدہ وہاں مل سکتا ہے کیونکہ عہدہ الہی مشرکوں تک جا ہی نہیں سکتا، اور اب جہاں شرک ہے وہاں عہدہ الہی نہیں، جہاں عہدہ الہی ہے وہاں شرک نہیں۔ جناب ابراہیم کی دعا اور پروردگار کے جواب سے ثابت ہو گیا کہ وہ ہے امام کہ جو مشرک ہو نہیں سکتا، اسی کو تو معصوم کہا جاتا ہے۔ جہاں ظلم، اور اب یہی نہیں خالی مشرک کی بات ہے، ہر اعتبار سے زندگی کے پوری زندگی میں ظالم یا پوری زندگی میں غیر ظالم، اول میں ظالم آخر میں غیر ظالم، اول میں غیر ظالم آخر میں غیر ظالم، ظالم۔ اب دو صورتیں خود جناب ابراہیم کی دعا میں شامل نہیں ہے، دو میں سے ایک کو جناب پروردگار نے کاٹ دیا، ایک ہی بچتا ہے کہ جس کی زندگی میں کہیں ظلم نظر نہ آئے۔ جب کہیں ظلم نہ ہو یعنی عدل مجسم، جو عدل مجسم ہو
اسی کو تو معصوم کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل اب اس بات کو اس جگہ پر روک رہا ہوں اور دو باتیں اس سلسلے میں اور عرض کر کے باقی باتیں پھر بعد میں انشاءاللہ آپ کے سامنے گزارش کی جائیں گی. تو یہ مسئلہ جعل کا ہے، جعل الہی، کہ معتبر خود پروردگار عالم ہے، وہ اعتبار کرتا ہے اپنے عہدوں کا، چونکہ عہدہ کسی کے پاس نہیں ہے جو کسی کو عطا کر دے. جس کے پاس خود کچھ نہ ہو وہ کسے کیا دے سکتا ہے؟ وہ ذات واجب ہے، جس کو چاہے نواز دے، اور اس کے نوازنے میں بھی شرائط موجود ہیں. بس اب اس سے زیادہ اس پر رکنا نہیں چاہتا. دو صورتیں بن کے توجہ کیجیے گا. جعل کی جب بحث ہوتی ہے، اعتبار، اس جعل کی دو قسمیں ممکن ہیں. توجہ میرے عزیز ہو، ذرا سی بحث شاید سخت ہو، مگر یہ کہ میں چاہتا ہوں گزارش ہو جائے، چاہے بعد میں انسان سوچے گا جا کر کے. بچوں کے لیے صحیح، بزرگ تو جانتے ہی ہیں. جعل کی دو قسمیں ممکن ہیں، اور میں بحث بے فائدہ نہیں عرض کر رہا ہوں. ایک قسم ہے جعل تشریعی اور ایک قسم ہے جعل تکوینی. توجہ کیجیے گا جی، ایسی بحث کے لیے ایسا ہی سناٹا چاہیے تھا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. بھائی عالمانہ گفتگو تو آپ سوئے کرتے ہیں، کبھی کبھی مجھ جیسے لوگوں کو بھی برداشت کر لیا کیجیے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. تو ایک قسم ہے جعل تشریعی اور ایک قسم ہے جعل تکوینی. جعل تشریعی کیا؟ یعنی پروردگار عالم نے کچھ چیزوں کا اعتبار کیا ہے شرعاً اعتبار ہے. اب میں مثال وہی دے رہا ہوں جس میں لفظ جعل استعمال ہوا ہو، کہ پروردگار عالم نے شرعاً اعتبار کیا ہے. کیا؟ جعلنا، وہ انسان من ظلم جعلنا لولیہ سلطانا، جس انسان پر من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیہ سلطانا. قرآن مجید، جو انسان ظلم کے عالم میں قتل کر دیا گیا، ہم نے اس کے ولی یعنی اس کے جو ورثہ ہیں ان کے لیے قوت اور سلطان کو قرار دیا ہے، جعل کیا ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی قصاص، وہ بدلہ لے سکتے ہیں، معاف کر سکتے ہیں، دیت لے سکتے ہیں. یہ پروردگار نے قرار دیا ہے. یہ ایک قسم کا جعل ہے. قدرت نے قرار دیا ہے ہمارے لیے لِكُلٍّ جَعَلْنَا شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. ہم نے ہر ایک کے لیے ایک راستہ معین کیا ہے اس کی آخرت تک جانے کے لیے. جعل کیا ہے پروردگار عالم نے اس راستے کو، یعنی شریعت کو، یعنی دین کو. اس جعل میں انسان کو اختیار رہتا ہے انجام دے یا نہ دے. توجہ کیجیے گا، پروردگار عالم نے کہا من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا. جو مظلوم قتل کر دیا جائے اس کے ولی کے لیے سلطان ہے، قدرت ہے. لیکن ممکن ہے کہ یہ قدرت اس کو نہ ملے، دوسرے اس کی قدرت کو دبا لے جائیں. ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے بیچارے مظلوم قتل ہو جاتے ہیں، ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں رہتا. کتنے ایسی شریعتیں ہیں، شریعت کے قانون ہیں ان پر ہم نہیں چل رہے ہیں. ہمیں اختیار ہے، اختیار وہی مانا کہ ہم اپنے اختیار کا غلط مصرف کر رہے ہیں. ورنہ قرآن مجید نے کہا کہ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة في امرهم. کہ کوئی کسی مومن اور کسی مومنہ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جب خدا کوئی فیصلہ کر دے تو اس کے فیصلے کے مقابلے میں یہ اپنے کام کو آگے بڑھا سکے. قرآن مجید ہے، اختیار شرعاً نہیں ہے، لیکن خدا نے ہاتھ نہیں پکڑا. میں پروردگار عالم نے قرار دیا ہے ہماری لیے شریعت کو. شریعت کہتی نامحرم کو نہ دیکھنا. ہم نے جعل کیا ہے کہ نامحرم کو نہ دیکھو، لیکن اگر ہم چاہیں گے تو دیکھ لیں گے، ہماری آنکھ بند نہیں ہوگی، آنکھ پھوٹے گی نہیں. ایک جعل کی قسم یہ ہے جس کو جعل تشریعی کہا جاتا ہے. یہ وہ گزارش کروں، جعل تشریعی وہ ہے کہ جہاں انسان سوء استفادہ کر سکتا ہے. توجہ کیجیے گا اپنے اختیار سے. ایک جعل تکوینی ہے جہاں پر انسان کے لیے کوئی اختیار کی گنجائش نہیں ہے. مثلا پروردگار
جعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے ہر زندہ کو پانی سے پیدا کیا ہے. اب کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا کہ میں ایک زندہ کو پیدا کروں گا بغیر پانی کے. اس جعل الہی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ہیتا اختیار انسانی سے باہر ہے. یا ہم نے تمہارے لیے شمس و قمر کو قرار دیا، جعلنا الارض فراشا والسماء بناء وانزلنا من السماء ماء. یہ ساری جو جعل قرآن میں ہے، ہم نے زمین کا فرش بچھایا، ہم نے آسمان کا شامیانہ لگایا، ہم نے آسمان سے بارش کی. یہ وہ جعل ہے جس کو تم روک نہیں سکتے. یہ نہیں ہے کہ بارش کو ہم روک دیں یا ہم بارش کو برسا سکیں، یا یہ کہ ہم بغیر پانی کے کسی کو پیدا نہیں، ممکن نہیں ہے. یہ وہ جعل الہی ہے جس کو جعل تکوینی کہا جاتا ہے، یعنی خلقت میں جعل ہے. آپ نے سمجھ لیا، ایک قسم جعل تشریعی، ایک قسم جعل تکوینی. اب کہا وجعلنا، ہم نے قرار دیا ہے جعلناہم ائمۃ. کیا کہنا ہے؟ توجہ میرے عزیزو، وجعلناہم ائمۃ، ہم نے انہیں امام بنایا. یہ کون سا جعل ہے؟ جعل تشریعی یا جعل تکوینی؟ یہ کہ کیا تم اس میں سوء اختیار کر سکتے ہو کہ چاہو اس کو امام نہ بننے دو؟ جس طریقے سے تم چاہو تو کسی کے سلطان کو غائب کر جاؤ، کھا جاؤ، حلف کر لو، یا یہ کہ شریعت پر نہ چلو. لیکن جو سلطان تکوینی ہے، کیا اس کو روک سکتے ہو؟ امام کو ہم نے بنایا، نبی کو ہم نے بنایا، رسول کو ہم نے بنایا، کیا تم ہمارے بنائے ہوئے کو روک سکتے ہو؟ تو جب میرے عزیز ہو، کیا تم ہمارے بنائے ہوئے کو سوء اختیار سے برخاست کر سکتے ہو؟ اس کو معزول کر سکتے ہو؟ کچھ نہیں کر سکتے. نہ تم بنا سکتے ہو، نہ تم مٹا سکتے ہو، نہ تم روک سکتے ہو. اے صلوات پڑھ دے محمد جعل استعمال ہو رہا ہے. وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا. یہ جو جعل استعمال، جعل تشریعی نہیں ہے کہ تمہیں اختیار رہے چاہو تو اس کے منصب کو چھین لو. لیکن یہاں بہت کراس کوشچن خطرناک طریقے کا آئے گا کہ پھر انسانوں نے چھین تو لیا مطلب ان کے منصب کو. نہیں، ممکن ہے کہ تم ان کا اتباع نہ کرو. توجہ میرے عزیزو، یہ ممکن ہے کہ تم اتباع نہ کرو، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ میرے کسی نبی سے نبوت چھین لو. یہ ممکن ہے کہ تم امام کا اتباع نہ کرو، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ امامت چھین لو. بھائی دلیل کیا ہے؟ کہ ممکن ہے کہ تخت پر بیٹھ جاؤ لیکن امامت نہیں چھین سکتے. دلیل کیا ہے؟ کہ جب بھی ضرورت پڑے گی آنا یہی. ممکن ہے کہ دنیا اس منصب کو اجرا نہ ہونے دے. ممکن ہے کہ کوئی انسان اس منصب کے جگہ پر آ کر کے غصباً بیٹھ جائے، لیکن امامت کو نہیں لے سکتا. یہ عہدہ الہی ہے. دلیل کیا ہے؟ کہ جب بھی ضرورت پڑے گی گھٹنے یہی ٹیکنا پڑیں گے. آپ فرماتے کیا ہے؟ اگر آپ عہدہ الہی رکھتے ہیں تو بتائیے نا کیا ہے پھر. کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. توجہ کیجیے گا، یہ ممکن ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ اگر الہی عہدہ ہوتا تو خدا اس کے اجرا کی ضمانت لیتا. بھائی دکھا دو کسی نبی رسول امام کے پاس سے کوئی سوال لے کے آیا ہو بغیر جواب کے گیا ہو. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ جسے خدا بناتا ہے اس کی ذمہ داری بھی خدا لیتا ہے.
نہیں میں بس اب وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن ایک لفظ اور گزارش کرتا کہ یہ بات آج یہاں مکمل ہو جائے اور کل سے اس کے بعد والے لفظ پر گفتگو ہوگی. خدا جب بناتا ہے تو خدا ذمہ داری لیتا ہے. ذمہ داری کا ایسے توجہ میرے عزیزو. جعل یعنی قرار دینا, جاعل یعنی بنانے والا, مجعول یعنی بننے والا. بنانے والا جاعل کون ہے؟ خدا. مجعول کون ہے؟ نبی ہے, رسول ہے, امام ہے. بحث ہماری امام سے ہے. جاعل خدا ہے, مجعول امام ہے. جب وہ بنائے گا تو اپنے اسٹینڈرڈ کے اعتبار سے بنائے گا. اور میں مثال میں زیادہ بات آپ کا لینا نہیں چاہتا کہ آپ سمجھ رہے بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. کسی جگہ پہ کوئی کرنل کوئی جنرل اپنا نائب منہ سے باہر جا رہا ہے, اپنا نائب بنا رہا ہے, کسے بنائے گا؟ کہ جائیں گے سڑک پہ جو دکھ جائے گا لا کے بنا دیں گے, کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کو بنائیں گے جو اس مقام کی اہلیت رکھتا ہو. خدا بنا رہا ہے اپنا نمائندہ تو اسے بنائے گا جس میں مقام کی اہلیت ہو. بھئی اگر عالم نمائندہ بنائے گا تو عالم ہی کو بنائے گا. اگر جاہل بنائیں گے تو جاہل ہی کو بنائیں گے. توجہ کیجیے گا. تو جب خدا نے بنایا ہے یہی وجہ ہے کہ جب وہ بناتا ہے کسی کو تو مجعول پر یعنی جو بن رہا ہے مجعول پر جاہل کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. میں جان بوجھ کے جملوں کو سخت کر رہا ہوں تاکہ بحث آسان نہ ہونے پائے اور کوئی غلط استفادہ نہ کر سکے. صلوات علی محمد اور آل محمد پر. جب وہ جاہل خدا کسی کو بناتا ہے مجہول امام تو اس جاہل کے اثرات مجہول کو مرتب ہوتے ہیں اور ایسے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ اگر معرفت کی نگاہیں نہ ہو تو دھوکہ کھاتی ہیں. اس لیے کہ جب وہ بنائے گا تو جو آخری عہدہ بنا رہا ہے. کل میں نے آپ کے سامنے گزارش کی کہ ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان يتخذه خلیلا واتخذه خلیلا قبل ان يتخذه نبیا واتخذه نبیا قبل ان يتخذه رسولا واتخذه رسولا قبل ان يتخذه اماما. عبد بنایا, اس کے بعد خلیل بنایا, اس کے بعد نبی بنایا, اس کے بعد رسول بنایا, اس کے بعد امام بنایا. امام یعنی آخری عہدہ الہی, ٹاپ پر جو عہدہ ہے پروردگار کا وہ امامت ہے. اسی لیے سارے لوگ نبی نہیں, سارے نبی رسول نہیں, سارے رسول امام نہیں. محسوس کر رہے ہیں آپ؟ اور پھر امامت میں بھی جب منزل کمال پر آئی تو ذات پیغمبر تک پہنچی. امامت بھی درجات پیغمبر تک ہے. پیغمبر خدا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, امام بھی ہیں. کہ اگر امام نہ ہوتے تو جناب ابراہیم سے کم رہ جاتا منصب. لہذا کہ جناب ابراہیم امام ہیں تو پیغمبر بدلیل اولویت یعنی بدرجہ اولا امام ہیں. پیغمبر امام ہیں. اب امامت اپنے منزل پر بڑھ رہی تھی. میرے عزیز بات طولانی ہو رہی ہے, میں روکنا چاہ رہا ہوں. امامت بڑھ رہی ہے کیونکہ امامت بھی مقولہ بالتشکیک ہے یعنی درجات پائے جا رہے ہیں. وہ امامت جو جناب ابراہیم کی ہے اور وہ امامت جو پیغمبر کی ہے فرق ہے. توجہ کیجیے گا. پیغمبر پہ جب آئی تو آخری منزل قرآن مجید نے آواز دی ما ننسخ من آیت او ننسها ناتے بخیر منہا. ہم کسی آیت کو اس وقت تک نہ بھلاتے ہیں نہ منسوخ کرتے ہیں جب تک اس سے بہتر نہ لے آئے. نبوت کمال کو جاتی رہی
رسالت کمال بجاتی رہی، امامت کمال بجاتی رہی، تمام کمالات کی آخری منزل کہتے ہیں محمد، صلوات پر محمد۔ توجہ کیجیے گا، تمام کمالات کی آخری منزل کا نام ہے پیغمبر۔ ان سے بڑا کائنات میں نہ کوئی ہوا ہے نہ ہوگا۔ ان کے بعد امامت کو عہدہ آگے بڑھا، قرآن مجید تو سہارا دے، اب یہ عہدہ کیسے آگے بڑھے گا؟ میں نے جان بوجھ کے پوری آیت نہیں پڑھی تھی، ما ننسخ من آیت اور نون سے، ہاں ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے اور اس کو بھلاتے نہیں ہیں، ناتے بخیر منہا، جب تک اس سے بہتر نہ لے آئے، او مثلا یا اس جیسی نہ لے آئے۔ نبوت و رسالت و خلافت و وزارت و ساری جتنی بھی عہدے ہو سکتے ہیں، تمام عہدے پیغمبر پر آ کر کے منزل کمال تک پہنچ گئے۔ اب چونکہ نبی کی ضرورت نہیں، اب چونکہ رسول کی ضرورت نہیں، لہذا یہ عہدے ختم ہو گئے۔ لیکن چونکہ امام آخری عہدہ ہے امامت، وہ عہدہ باقی رہے گا۔ اچھا یہ بتائیے، اگر آپ کے پاس 100 درہم ہیں تو 90 درہم ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ کے پاس 100 درہم ہیں تو 80 ہیں کہ نہیں؟ بھائی جو عہدہ الہی ہے، کمال کی منزل بجا رہے، نبوت بلند ہوئی تو رسالت بن گئی، رسالت بلند ہوئی تو امامت بن گئی۔ اب اگر امامت آگے بڑھے تو تمام عہدوں کا مجموعہ ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ نبی کی ضرورت پیغمبر کے بعد نہیں ہے۔ اب یہ کیوں نہیں ہے، یہ میں انشاءاللہ اس وقت کی بات تو نہیں ہے، کبھی عرض کروں گا آپ کے سامنے، کیونکہ خود ایک مستقل موضوع ہے۔ رسالت کی ضرورت نہیں ہے تو ختم ہو گیا عہدہ، لیکن امامت کی ضرورت ہے تو پیغمبر تک امامت آئی، اب پیغمبر کے بعد امامت بڑھے گی۔ پیغمبر کمال کی منزل پر آ گئے، ان سے بڑا تو ممکن نہیں ہے۔ اب یہ امامت کس کو ملے گی؟ کہ جو نیکسٹ ٹو پیغمبر ہو۔ ملے گی، کیونکہ ناتے مانن سخ من آیتین و ننسہا، ناتے بخیر منہا، پیغمبر کے بعد خیر منہا ممکن نہیں ہے۔ او مثلہا، یا اس جیسا نہ لے آئے، کون ہے پیغمبر جیسا؟ میں ڈھونڈے پوری کائنات میں دنیا کوئی لائے پیغمبر جیسا، جس کا علم پیغمبر جیسا، جس کی شجاعت پیغمبر جیسی، جس کی سخاوت پیغمبر جیسی، جس کا گھر پیغمبر جیسا۔ ارے سارے دروازے تو بند ہو گئے مسجد میں، کس کا کھلا تھا؟ دو ہی دروازے کھلے ہیں، یا پیغمبر کا کھلا ہے یا پیغمبر جیسے۔ عہدہ اپنے کمال کی منزل پر ہے، اور جب کمال کی منزل پر آئی امامت تو پیغمبر، اب پیغمبر سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا، سوال نہیں پیدا ہوتا، امکان میں گنجائش نہیں ہے، دار امکان اپنی حد آخر پر آ گیا۔ اگر آپ کو تقریر یاد ہو کچھ دن پہلے کی، اور اب اس کے بعد یہ عہدہ بڑھے گا مثلہا کی منزل میں، جو پیغمبر جیسا ہو اس کو یہ امامت ملے گی۔ تو آپ نے پہچانا کہ عہدہ بڑھتا ہوا گیا۔ مجھے کہنا یہ تھا، جب عہدہ منزل کمال پر آیا تو چونکہ آخری عہدہ بھی ہے اور آخری فرد تک پہنچا ہے، تو پیغمبر کے خدا کے صفات بدرجہ اولا ظاہر ہونا چاہیے۔ جاہل کا اثر مجہول پر بتمام معنی ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے بڑا ممکن نہیں ہے کائنات میں۔ اب آپ پہچانیے، قدرت نے 2 لفظ کہی ہے قرآن مجید
مجید میں بہت سے لفظ ہیں، میں جگہ دو لفظ پیش کر رہا ہوں. سورہ رحمان پڑھیے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر جو بھی زمین پر ہے اسے فنا ہو جانا ہے، صرف تمہارے رب کا چہرہ باقی رہے گا. تمہارے رب کا چہرہ باقی رہے گا. کیا اس کا چہرہ ہے؟ وہ تو جسم و جسمانیات سے منزہ. اچھا کیا پروردگار کو کوئی مشکل تھی یہ کہنا کہ کل من علیہا فان ویبقى قدرت ربک؟ نہیں، لفظ وجہ استعمال کیوں کیا؟ طے ہے کہ خدا نہیں ہے وجہ، لیکن پروردگار نے وجہ ربک، تمہارے رب کا چہرہ. کس چیز سے کنایا ہے چہرہ؟ کیونکہ لفظ صریح تو نہیں ہو سکتا خدا کے لیے، کیونکہ چہرہ وہاں نہیں ہے، جس جسمانیات سے منزہ ہے. وہ ہم ایسے خدا ہی نہیں مانتے جس کا چہرہ ہو. پھر کیا ہے؟ کبھی یہ لفظ آیا کیوں قرآن مجید میں؟ کہ کنائی لفظ ہے، کنایا ہے. وہ کنایا ہے کس چیز سے؟ کنایا ہے. چہرہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ چہرے کا کام کیا ہے؟ کہ چہرے سے انسان کو پہچانا جاتا ہے. چہرے سے پہچانا جاتا ہے، اس کے معنی کہ وہ چیز جو خدا کی معرفت کا ذریعہ بنے، جو چیز معرفت الہی کا ذریعہ بنے، وہ وجہ اللہ ہے. وہ وجہ اللہ ہے. اب جو جتنا بڑا ذریعہ، کوئی ہے جو یہ کہے کہ لولانا ما عرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو خدا پہچانا نہ جاتا؟ تو اچھی کیجیے گا. کوئی ہے جو کہے یہ ایک ہی زبان صادق آل محمد ہے. جس نے بڑھ کر کے آواز دی کہ لولانا ما عرف اللہ، اور کبھی کہا کہ نحن وجہ اللہ، ہم ہیں اللہ کے چہرے. اور جو میں نے آپ کے سامنے ذرا تو جامعہ کے فکرہ کہے تھے، آپ کو یاد ہوں گے کہ من اراد اللہ بدا بکم، جس نے اللہ کا ارادہ کیا اس نے آپ سے شروع کیا. من وحدہ قبل عنکم، جس نے جو اس کی توحید بیان کی اس نے آپ سے قبول کیا. ومن قصدہ توجہ الیکم، اور جو بھی اس کا قصد کرتا ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. یا وجیہن عند اللہ کے معنی سمجھے. غرض کے مجھے یہ نہیں کہنا تھا، میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ جاہل کا اثر مجنون پر. توجہ کیجیے گا. اور جب منزل کمال پر آ جائے خدا تو پھر اتنا قریب ہوتا. جیسے آپ دیکھیے، آپ سورج کے نیچے آئینہ رکھیں تو جو اس کی تمازت ہے، جتنا صاف ہوگا یہ آئینہ اتنی تیز اس پر سے وہ تمازت باہر آئے گی. یعنی نہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. کوئی ایسا ماں کا لال نہیں ہے کہ جب بھری دوپہر میں جا کے سورج پر نگاہ ڈالے. سوال نہیں پیدا ہوتا تمہاری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ جو اس شمس مادی کو دیکھ سکے. آئینہ رکھ دیجیے نیچے، اس کو دیکھو، اسے بھی نہیں دیکھ سکتے. سورج تو نہیں ہے، طے ہے کہ سورج نہیں ہے، لیکن ایسا عکس دے رہا ہے. ایسا عکس دے رہا ہے کہ اب نظر یہاں بھی نہیں ٹھہرتی. اچھا اگر کسی کو اتنا ہی آئینہ دکھایا جائے اور آس پاس کا پتہ نہ ہو تو کہہ دے گا سورج ہے. اگر معرفت دونوں کی نہیں ہے تو کہہ دے گا
فرق کو نظروں کے نہ ٹکنے سے نہیں پہچانا جائے گا، کیونکہ نہ ٹکنے کے میدان میں دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن وہ اصل ہے یہ عکس ہے۔ اب کیونکہ آئینہ اتنا شفاف تھا، آئینہ اتنا شفاف تھا تو بالکل ویسا دکھایا جیسا وہ تھا۔ اگر اس آئینے پر گرد ہوتی تو نہ دکھا سکتا تھا، دھندلا کر دیتا چہرہ، سورج کے چہرے کو دھندلا کر دیتا، اور اگر اور زیادہ گرد پڑ جائے تو اور دھندلا، اور زیادہ ہو تو غائب۔ لیکن جتنا شفاف اتنا بے داغ دکھایا، جتنا شفاف تھا اتنا واضح دکھایا، اور ایسا چہرہ دکھایا کہ اصل و عکس میں فرق محسوس نہ ہو۔ قرآن مجید نے کیا کہا؟ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یبقى، اب میں پھر گرامر آئے گی۔ یبقى مضارع کا صیغہ ہے، عربی تو اب یہاں عربی جاننے والے بیٹھے ہوں گے، مضارع کا صیغہ ہے۔ مضارع میں ہوتا پریزنٹ اینڈ فیوچر، حال کا زمانہ اور مستقبل کا زمانہ، ماضی نہیں ہے۔ یبقى باقی ہے اور رہے گا، باقی تھا نہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ایجاد ہوا، اور اگر کہہ دیتا کہ کل من علیہ فان وہ باقن، تو باقی میں زمانہ نہیں ہے، تھا ہے رہے گا۔ باقی نہیں کہا، یبقى کہہ رہا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ وجہ ربی کی ابتدا ہے، میری ابتدا نہیں ہے، ان کی ابتدا ہے، کوئی اور نہیں ہے، میں ہوں ابتدا۔ اس سے زیادہ واضح نہیں کر سکوں گا، یہ بات روک رہا ہوں، کوئی نہ مجھے کچھ اور ہے۔ سورہ رحمان کی یہ درمیانی آیت ہے، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ آگے بڑھیے پڑھتے ہوئے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، جھوم رہا ہے انسان، کتنی مرتبہ کہا فبأي آلاء ربكما تكذبان، لیکن یہ مسئلہ یہی کہتا چلوں کہ یہ تکرار نہیں ہے، قرآن کسی چیز کی تکرار نہیں کرتا۔ جتنے بسم اللہ قرآن میں آئے ہیں، ہر بسم اللہ کا ایک نیا معنی، جتنے فبأي آلاء ربكما تكذبان آئے ہیں، ہر فبأي آلاء ربكما تكذبان ایک نیا معنی ہے، تکرار نہیں ہو رہی۔ پڑھ رہا ہے انسان، نعمت الہی کو محسوس کر رہا ہے، جھوم رہی ہے عبودیت، جھوم رہی ہے عبودیت۔ بندہ اپنے نقائص کو دیکھ رہا ہے، اس کے کرم کو دیکھ رہا ہے، وہ کہتا جاتا ہے لا بشیء من آلائک ربی اکذب، اے پروردگار میں تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتا اور نہ جھٹلاتا ہوں۔ کہتے کہتے چلا آخری منزل پر آئی عبودیت تو کہتا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بابرکت ہے اس کا نام جو صاحب جلال و اکرام۔ میں نے دونوں آیتیں پڑھ دی اگر آپ نے فرق محسوس کیا ہو۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ یہ جلال اور اکرام، ذی الجلال والاکرام دونوں جگہ ایک طرح استعمال ہوا۔ وہاں کہا ذو الجلال، یہاں کہا ذی الجلال، توجہ کیجیے گا، وہاں کہا ذو الجلال والاکرام، یہاں کہا ذی الجلال والاکرام۔ وہاں ذو الجلال کیوں کہا؟ چونکہ وجہ تھا، وجہ تھا مرفوع، لہذا ذو الجلال کہنا پڑا۔ یہاں تھا اسم میں تو ذی الجلال کہنا پڑا، یعنی یہاں صفت ہے اسم الہی کی تو ذو الجلال والاکرام، وہاں صفت ہے چہرے کی تو ذو الجلال والاکرام۔ تم نے جائل اور مجہول میں ہم آہنگی کو پہچانا، تم نے جائل اور مجہول کی ہم آہنگی کو پہچانا۔ جائل بنانے والا بھی ذو الجلال والاکرام، بننے والا بھی ذو الجلال والاکرام۔ جب وہ بناتا ہے تو پھر اپنا عکس بھی دیتا ہے، جب وہ بناتا ہے تو اپنے صفات بھی دیتا ہے، جب وہ بناتا ہے تو اپنی شان بھی دیتا ہے۔ میں بھی ذو الجلال، یہ بھی ذو الجلال، میں بھی صاحب جلال، یہ بھی صاحب جلال، میں بھی صاحب اکرام، یہ بھی صاحب اکرام۔ نہ تم میرا جلال لا سکو گے نہ ان کا جلال۔
آپ نے پہچانا؟ اب بات کو محسوس کیا اس نے کیوں کہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے بنایا ہے، کیونکہ ہمارا بنایا ہوا ہماری طرف سے صفات بھی لے کے آتا ہے. جیسے تم آپ دیکھ لیے دنیا والے جو بناتے ہیں، بنا دیا کسی جاہل کو منسٹر، تو بننے سے وہ عالم تو نہیں ہو جائے گا جیسا ویسا کر رہے ہیں. ووٹ کی بیساکھی پر تن گئے تو ووٹ کے مل جانے سے علم تھوڑی ملتا ہے کہ جتنے ووٹ مل گئے اتنے عالم ہو گئے. جو حقیقت تھی پلٹ کے پھر وہی بنا گئے. آپ مجھ جیسے جاہل کا پریزیڈنٹ بنا دیا، آپ کو ہم نے خود بنا دیا تو کیا ہو گیا؟ جب بولوں گا تو ساری پریزیڈنٹ شپ کی کیوں؟ اس لیے کہ بنانے سے میرے اندر صفات نہیں آئیں گے، کیونکہ بنانے والے مجھے کیا دے سکتے ہیں، لیکن جب وہ بناتا ہے تو صفات دیتا ہے. اس کا بنایا ہوا جو بھی ہے وہ کہیں لاجواب نہیں ہوتا. کوئی سوال لے کے آؤ اس کے پاس جواب، کیونکہ وہ مخزن علم الہی کو رکھنے والا، وہ صفات الہیہ کو رکھنے والا ہے. اب اس سے بات کو روک رہا ہوں، کل انشاءاللہ بات آگے بڑھاؤں گا اس مقام سے. تو اس نے آواز دی وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام بنایا. تو جو ہمارا بنایا ہوا ہوتا ہے وہ کسی جگہ پر اپنی شکست کا اعلان نہیں کرتا، نہیں، وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. تم اس کے ظاہری عمل کو نہ دیکھو، نہیں، وہ باطن میں جو عمل، جو ذمہ داری لے کر کے آیا ہے اس ذمہ داری کو پورا کرتا ہے. اگر وہ صلح کر لے گا تب بھی کامیاب ہے، اگر جنگ کرے گا تب بھی کامیاب ہے. وہ باطل کو کاٹ کے رہے گا، چاہے تلوار کی نوک سے ہو یا قلم کی نوک سے. ابھی دنیا کیا پہچانے کہ امام کسے کہتے ہیں؟ امام ایسی ہتھکڑیاں پہناتا ہے جو مرتے دم تک نہیں اترتی ظالموں سے. تاریخ کے دامن اب کل انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کے سامنے، تاریخ کے زبالے دان میں پڑے رہتے ہیں امام کی پہنائی ہوئی ہتھکڑیوں کے ساتھ. آپ نے دیکھا نہیں کہ دربار یزید میں امام سجاد نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام، یزید یا یزید اذن لی ان اصعد هذه الاعواد، اے یزید مجھے اجازت دے کہ میں ان لکڑیوں پہ چڑھوں. لفظ ممبر نہیں استعمال کیا، میں ان لکڑیوں پہ چڑھوں. تو اس نے منع کر دیا. لوگوں نے کہا کہ یزید کیوں نہیں آنے دیتا، کیا کہے گا یہ؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، اگر اس نے بولنا شروع کر دیا تو مجھے اور میرے باپ دادا کی توہین کیے بغیر نیچے نہیں آئے گا. پہچانا آپ نے؟ ہتھکڑی پہنے ہوئے ہیں لیکن یزیدیت کی ہتھکڑی پہنا رہا ہے. اسے کہتے ہیں امام. جو قلم کی نوک سے باطل کو پسپا کر دے اسے کہتے ہیں امام. وقت آخر ہے، دنیا سے جانے والے ہیں. فروا میرے بیٹے کو لاؤ. امام ہے، 3 برس کا بچہ لے کر کے آئیں. آخری وقت ہے باپ کا، اپنے بچے پر نظر ڈالی، بہت روئے، سینے سے لگا لیا، بدن پر بوسہ دیتے جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کس چیز کو چوم رہے ہیں؟ یہ گھوڑوں کے ٹاپوں کے نشان کو چوم رہے ہیں. یہ میرا پھول سا بچہ سرہانے سے ایک تعویذ نکالا، قاسم کے داہنے بازو پر باندھ دیا اور کہا میرے لال جب کوئی سخت وقت پڑے تو اسے کھول کے پڑھ لینا. امام ہے. تعویذ بن گیا لیکن اس تعویذ کے کھلنے کی نوبت نہیں آئی. اس یتیم پر سخت وقت کیسے پڑ سکتا تھا
جس کا ناز بردار چچا کوئی عباس ہو کوئی حسین ہو. یہ تعویذ جناب قاسم کے بازو پر بندھا رہ گیا. قافلہ کربلا آ گیا. رات کو ماں نے اپنے بچے سے کہا قاسم کل روز قربانی ہے، میرے لال اپنی بیوہ ماں کو شرمندہ نہ کرنا. اماں صبح ہونے دو، میں بابا کی جنگ یاد دلاؤں گا. حسین ابن علی نے محضر شہادت پڑھنا شروع کیا. اپنے تمام ساتھیوں کا امتحان لیا، چراغ بجھا کے امتحان لیا. امتحان لیا نہیں بلکہ تاریخ کو پہچنوایا اپنے ساتھیوں کو. اور اس کے بعد محضر شہادت پڑھا. پڑھتے پڑھتے حسین ابن علی خاموش ہوئے. ایک گوشے سے ایک بچہ اٹھا، چچا میرا نام؟ تو امام نے پوچھا یا بنیا کیف الموت عندک، اے میرے بچے تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ 13 برس کا سن ہے. فرماتے ہیں احلا من العسل، اے چچا شہد سے زیادہ شیریں، شہد سے زیادہ شیریں. یہ آغوش امامت کا پلا ہے. امام نے کہا میرے لال تیرا نام بھی ہے، تیرے بھائی اصغر کا نام بھی ہے. اپنا نام سنا تو قاسم کے لبوں پر مسکراہٹ آئی. اصغر کا نام سنا تو چہرہ بدل گیا. چچا میرا بھائی تو بہت چھوٹا ہے، کیا دشمن خیمے میں آئیں گے؟ کہا نہیں میرا لال، میں اصغر کو لے کے جاؤں گا. رات گزری، روزہ قربانی شروع ہوا. ایک ایک کر کے میدان میں جاتا رہا. یتیم بھتیجا چچا کے سامنے آیا، امو مجھے رن کی اجازت دے دیں. حسین ابن علی نے سر سے پاؤں تک دیکھا. قاسم تم میرے یتیم بھائی کی یادگار ہو. قاسم تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دوں قاسم؟ یہ میدان امامت ہے، یہ امامت کا معاملہ ہے. یہاں اگر امام نے انکار کر دیا تو جرأت نہیں ہوتی آگے بڑھنے کی. سر جھکا لیا چلے گئے. پھر آئے، کئی مرتبہ واپس کیا امام نے. جا کر کے تاریخ مقتل نے جملہ لکھا قاسم اپنے گھٹنوں میں سر ڈال کے بیٹھ گئے. نہیں معلوم کیا سوچ رہے ہیں. ماں آئی، کہتی میرے لال کیا ارادہ ہے قاسم؟ کہا اماں کیا کروں، کئی مرتبہ گیا ہوں لیکن چچا نے اجازت نہیں دی. مقام امامت کو پہچان رہے آپ، چچا نے اجازت نہیں دی. خاموش ہے قاسم. ماں کو یاد آیا، کہا میرے لال تیرے بابا کا وقت آخر تھا، تیرے بازو کا تعویذ باندھا تھا. کہا تھا جب کوئی سخت وقت پڑے تو اسے کھول کے پڑھ لینا ہے میرے لال. اب اس سے بڑا سخت وقت کیا ہوگا کہ جب فرزند رسول دشمنوں میں گھرا ہوا ہے. میرے لال اس تعویذ کو کھولو. قاسم نے تعویذ کو اتارا، کھولا، چاک کیا، دیکھا، بابا کی تحریر کو پہچانا. لکھا تھا ولدی قاسم اذا كان عمك الحسين في كربلاء واحاطت به الاعداء فلا تترك البراز والجهاد لاعداء الله ولاعداء رسول الله وان لم يأذن لك البراز عاوده حتى يأذن لك البراز. اے قاسم جب کربلا آئے اور تمہارا چچا کربلا کے میدان میں ہو اور چاروں طرف
سے دشمنوں سے گھیرے ہوں تو میرے لال خبردار اللہ کے دشمنوں اور رسول کے دشمنوں سے جنگ کو ترک نہ کرنا. یہ تعویذ نہیں ہے، امام حسن اپنے موقف کا اعلان کر رہے ہیں. اور اگر حسین تمہیں اجازت نہ دے تو اتنی بار جانا کہ اجازت مل جائے. دیکھ رہے امامت کو، یہ نہیں کہہ رہے کہ میں اجازت دے رہا ہوں چلے جانا، نہیں، وہ امام وقت ہے. آغد ہو حتی یعظم لک البیان، اتنی مرتبہ پلٹ پلٹ کے آنا کہ تم کو اجازت دے دیں. بس اس کو پڑھنا تھا کہ مسکرا کے اٹھے. چہرے پر آثار مسرت ہے. حسین ابن علی نے قاسم کو آتے ہوئے دیکھ کر سمجھ گئے ارے قاسم رضا جنگ زبانی نہ مانگیے، بھائی کو اپنے بھائی کی تحریر چاہیے. چہرے کے آثار سے پڑھ لیا، نزدیک آئے، مسکرا رہے، چچا اب تو اجازت دینا پڑے گی. کیوں کیا ہوا میرے بچے؟ کہ بابا کا سفارش نامہ لایا ہوں. لاؤ دیکھے امام حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا. ارے خدا نہ کرے غربت میں کسی بھائی کو بھائی یاد آئے. خدا نہ کرے غربت میں کسی بھائی کو بھائی یاد آئے. نانا کا زمانہ پھر گیا. ارے ایک وقت تھا جب ہم دونوں دوست کو بیٹھتے تھے، ہمارے لیے نانا ناکا بنا تھا، ہمارے لیے مسجد میں ہاتھ پیر سے چلا تھا، اپنے لال کو سینے سے لگایا. مقتل کے جملے آئے، ارے اتنا روئے قد غشیا علیہما. چچا بھتیجے دونوں غش کھا کے گرے. غش سے چونکایا گیا. امام کا غش عام جیسے لوگوں کا غش نہیں ہوتا، انہیں غشوا کہا جاتا ہے. غش سے فاقہ ہوا، اٹھے، خیمے میں لے کر کے آئے. بہن وہ صندوق اٹھا کے لاؤ. زینب صندوق لے کر کے آئی. امام حسن کی قبا، امام حسن کی عبا، سر پر امامہ باندھا. ارے ایسا لگ رہا ہے جیسے یتیم بھتیجے کو دولہا بنا رہے ہیں. خیمے کے باہر لے کر کے آئے. اپنے ہاتھ سے بازو پکڑ کے قاسم کو بٹھایا. مقتل کہتا لم یبلغ الحلم، ابھی بچہ سن بلوغ کو نہیں پہنچا تھا. جملہ سنیں گے، حمید ابن مسلم کہتا ہے ایسا لگا جیسے حسین کے خیمے سے کوئی چاند کا ٹکڑا چلا. اے میری ماں بہنوں، خدا تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے. ارے سوچو، جو دشمن کی نظر میں چاند ہو وہ ماں کی نظر میں کیا ہوگا. ماں نے آغوش بغل لی. اے میرے والی، میرے والی. قاسم میدان جنگ کی طرف چلے. حسن کا یتیم ہے، علی کا پوتا ہے، عباس کا بھتیجا ہے، فنون جنگ عباس نے سکھائے ہیں. مقتل کہتا ہے کئی مرتبہ عباس تعریف کرتے کرتے کھڑے ہو گئے قاسم کے جنگ کی. ابھی عباس موجود ہیں، ابھی حسین ابن علی موجود ہیں، ابھی دوسرے لوگ موجود ہیں. قاسم جنگ کر رہے ہیں. حضرت کے